آپ انپٹس تو ان چیزوں میں تب لے لیں جب آپ کے ترجیحات بدل جائے نا. اب آپ نے تو بہترین ایٹم بم بنائے, لے آؤ سیلاب سے بچا لو اپنے آپ کو. آپ کے پاس بہترین ٹینکس ہے, لے آؤ سیلاب سے بچا لو اپنے آپ کو. آپ کے پاس بہترین جہاز ہے, بہترین راکٹس ہیں, لے آؤ سیلاب سے بچا لو اپنے آپ کو. لہٰذا ہماری ترجیحات جب تک وہ رہیں گی کہ نہیں ہمیں اسٹیٹ آف دا آرٹ میزائلس چاہیے, ہمیں اسٹیٹ آف دا آرٹ راکٹس چاہیے, ہمیں 80% ڈیفنس بجٹ چاہیے, اور اس ڈیفنس بجٹ کے لیے پھر ہمیں وہ ماحول چاہیے, اس ماحول کے لیے پھر ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا یہ تو ہماری روز اول سے بات ہے کہ اس ملک میں ترجیحات بدلو, ہندوستان کے ساتھ اچھا تعلق بناؤ, افغانستان کے ساتھ اچھا تعلق بناؤ. لڑائیاں, جنگ, جھگڑے, مسائل کا حل نہیں. چین سے سبق سیکھو, ایک جگہ پہ پہنچ جاؤ پھر بنا لو ایٹم بم. ابھی ادھر کھانے کو دال نہیں ہے, ہم نے ایٹم بم بنائے ہیں اور اللہ خیر کرے, باقی حالت ہماری ایسی ہوتی ہے, NDMA نہیں ہے, PDMA نہیں ہے. مطلب کہ یہ ہر سال ڈیزاسٹر آ رہا ہوتا ہے اور ہر سال اس سے ہم گزرتے ہیں, اور ہر سال پھر ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اپنے جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ نشاندہی کرنے کے بجائے ہم رونا چیخنا شروع کر دیں کہ عذاب آ گیا, عذاب آ گیا, عذاب آ گیا. تو یہ تو مطلب یہ عذاب وہ ہے جو ہم نے خود اپنے آپ کے لیے بنایا ہو. ہم 70 سال میں ان مسائل کا حل نہیں نکال پائے. ہم 70 سال میں ہم نے ادھر پاکستان میں بغیر اپنی دفاع اور دفاعی ادارے اور دفاعی ہتھیار کو اپ ٹو مارک یا اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ لانے کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے اس وطن عزیز میں کسی اور چیز کے ساتھ کوئی فیض کیا ہے. وہ تعلیم ہو جائے, وہ صحت ہو جائے, وہ ہمارا انفراسٹرکچر ہو جائے, وہ نارمل لائف ہو جائے. لہٰذا ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی تمام تر پالیسیز کو بدلتے ہوئے ایک ایسی پالیسی کی طرف جانا چاہیے جس میں جنگ نہ ہو. میں سمجھتا ہوں, میں مانتا بھی ہوں کہ ہماری دفاع بہت ضروری ہے اور اس دفاع کو ہمیں رکھنا چاہیے, اور اس دفاع کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس ایسا ادارہ ہے کہ جو آج کل ٹرمپ صاحب اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. ایسا ادارہ ہم نے دفاع کے لیے, لیکن اللہ کرے جیسا ادارہ ہو اس طرح ہماری دفاعی صورتحال بھی ہو. تو دفاع کے لیے وہ بہت ضروری ہے, لیکن پھر ہمیں ترجیحات بدلنے پڑیں گے. ان سب مسائل کا حل, میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان سب مسائل کا حل اس میں ہے کہ آپ 18th امینڈمنٹ پہ منون عمل کر کے تمام صوبوں کو یہ لازم کرے کہ جتنے بھی حکومتی معاملات ہیں وہ ڈسٹرکٹس کو منتقل ہو جائیں. انشاءاللہ پاکستان کے بہت مسائل حل ہو جائیں. سر تو 18 امینڈمنٹ جو ہے اس کو رول بیک کرنے کی تیاریاں یا بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. حملے تو 18 امینڈمنٹ سے دوسرے دن شروع ہو گئے نا, لیکن انشاءاللہ ہے 18 امینڈمنٹ جنہوں نے پاس کیا ہے, ہم انشاءاللہ اس کی دفاع کریں گے. اور پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا تھا, تو لہٰذا وہ بھی اس کی دفاع کریں. اگر نہ اس کے خلاف جائیں گے تو پھر کل کو ہم سیاستدانوں کو پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کرنا مشکل پڑ جائے گا, کیونکہ ہمارے ساتھ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کالا باغ ڈیم کا وعدہ ہوا, اس سے پیچھے ہٹ گئے. پھر ہمارے ساتھ سی پیک ویسٹرن روٹ کا وعدہ ہوا, اس سے پیچھے ہٹ گئے. اور پھر یہ تو ایک 18th امینڈمنٹ تو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ہے جو پورا پارلیمان نے اس وقت کیا ہے. اگر اس سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون پیچھے ہوتی ہے تو کل کو پھر ان کے ساتھ کوئی اعتماد نہیں رہ سکے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ 18 امینڈمنٹ پہ حملہ روز اول سے ہو رہا ہے, بلکہ ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہو رہا. میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا, SIFC کیا ہے آپ کی 18 امینڈمنٹ پہ ڈائریکٹ حملہ ہے. یہ منرلز کا جو ہے یہ آپ کے 18 امینڈمنٹ پہ ڈائریکٹ حملہ ہے. لہٰذا وہ حملہ روز اول سے ہو رہا ہے, لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. یہ ہماری 47 سے یہ ڈیمانڈ ہے جو چلتی آ رہی ہے, ایک طرف کی چاہیے دوسری طرف کی چاہیے. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط فیڈریشنز کی بنیاد پہ, جس پاکستان کی عکاسی یہ ہو کہ پاکستان لاہور ہے, پاکستان کوئٹہ ہے, پاکستان پشاور ہے, پاکستان اسلام آباد ہے, پاکستان کراچی ہے, پاکستان وزیرستان ہے, پاکستان گوٹکی ہے, پاکستان یہ سب پاکستان ہے, اور سب کا اپنے حصے کے مطابق حق ہے. تھینک یو.